ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في ربنا إننا نعلم ما نخفي وما نعلن وما على
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے کے گھرانے کے لیے ہم تو کیسے رہے مگر ہم تو کیسے جب ان کا کلام سارے زمانے کے لیے ہے جب ان کا کلام سارے زمانے کے لیے ہے مت چمکن لاٹ نورانی مت چمکن لاٹ نورانی ہو جھجر بدر شانی مت چمکن لاٹ نورانی کالی ضرورت اکھر مستانی کالی ضرورت اکھر مستانی مخمور امیر مدبریاں سبحان اللہ 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 اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جانا سچے تیرا بدی میں شانہ تھا سچے تیرا بدی میں شانہ تھا اس شان شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا اکمل اکمل تیری ثنا مصطفیاں کتنے جانیاں سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا ہے ہونے دیتے ان کا منگتا بات کرتا سسوں سے مہک آتی ہے بات کرتا تو سسوں سے مہک آتی ہے میرے لہجے سب کہتے ہیں سبحان اللہ بڑا عظیم شیئر جو گلے لگائے گنوں کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں یہ نئے نبی کا اصول ہے اور تو جب چاہے ناصر ہوں مصطفیٰ تو جب چاہے ملے تجھ کو خدا کسی ٹوٹے دل کی تلاش کر یہ دل خدا کو قبول ہے اور یہی فیصلے ہیں شعور کے صدقین رکھاؤ حضور کے نہیں آدمی و فضول ہے جسے پیار نہیں حضور سے وہ آدمی ہی فضول ہے جسے پیار نہیں حضور سے وقت مختصر ہے ماشاءاللہ کافی تعداد میں علماء کرام اور سنہوانی مصطفیٰ انہی کا بیان سنتا ہے سنہوانی مصطفیٰ بڑے پیارے انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر جب آتے ہیں تو شریف عادش محترم مقام صاحب زادہ جناب حافظ محمد حسنین صاحب نعرہ تکبیر محبت و پیار کے ساتھ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار خانِ نبوت تاجدار خانِ نبوت ثنا خان مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ باد
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دینوں سے غم مٹاتا ہے دینوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دینوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں میری نعتیں سجاتا ہے میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو پھیلاتا ہے بڑی خوشبو پھیلاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے میرا ایمان بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے سکتی نہیں طوفان کی تو جانی میں ارے کس کی کشتی ہو محمد کن کے پانی
محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قسمت نو جگا دینے قسمت نو جگا دینے جڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ. پتہ کنو حالا پتہ کنو حالا مندیاں نو کل لوڑا اتنے کم لج پالا. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری غربت کو للہ ذرا کرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں زمانے کا محشر میں برہم رکھنا. رسوائی زمانہ کملی میں چھپا لینا. رسوائی زمانہ دوزخ سے بچا لینا. منظور دعا میری مقبول خدا کرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. الیاس چشتی اللہ سلطان تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ ناصیہ تاجدار ختم آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ثنا خان مصطفیٰ.
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار خدر غربت تاجدار خدر غربت سرا خالد صفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی خوبصورت محفل سجی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیراز صاحب نے مجھے حکم دیا تھا اور وعدے کے مطابق حاضر ہوں جناب اسٹیج کی زینت کی ہمارے کرام قرآن زرات استاد قاری عابد نشائی صاحب اور حضرت علامہ مولانا استاد فاروق احمد چشتی صاحب بھائی اسلام صاحب احمد رضا صاحب اور اس پورے پروگرام کی کوریج کر رہے ہیں جناب بھائی محمد چودھری صاحب شیراز صاحب بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف کا بہت شکریہ اور تمام احباب محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بابا سے بولا صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ قسمت نو جگانے آخر سبحان اللہ سبحان اللہ قسمت نو جگانے قسمت نو جگانے جھڑے میرے آقا دا میلاد بنو دے نعرہ رسالت نعرہ رسالت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شبیر صاحب تشریف لائے اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے دل کی ادا کرے سے خوش آمدید اہلا وسہلا ماشاءاللہ سبحان مصطفی چھڑے میرے آقا دا میلاد بنو دے سبحان اللہ عربی سلطان آیا خوش ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ عربی سلطان آیا اچھیا نمیاں دے سونا فرق مٹانا سبحان اللہ اچھیا نمیاں دے سونا فرق مٹانا جدا جگ پروان آیا اس طرح نہیں اچھی ہے سبحان اللہ جدا جگ پروان آئے ہو بابا زہرا دا حسن دانا بابا زہرا حسن دانا حسن دانا کوئی مثل سبحان اللہ کوئی مثل
کوئی مثل نہ دھول دی چپ کر مہر علیت جانا بول پڑھئے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرا خدا جسے مجھے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوک پہ ڈال دیتا ہے آخر سبحان اللہ فرق نہ ہوگا کسی کو یا حسین کہو ارے یہی وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے سبحان اللہ اچھی بات پڑھو سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک کلام کی مجھے فرمائش ہے میں فرمائش پڑھ دیتا ہوں بعد میں امامت کے حوالے سے کلام پڑھوں گا یہ دوائیہ کلام ہے اور بھائی صاحب نے مجھے محبت سے جو ہے نا واٹس ایپ کیا کہ یہ کلام تو میں کلام کی سماعت کی سزا کرتا ہوں بس سماعت کیجیے مینو چڑھ جے فقر دا نشا مینو چڑھ جے فقر دا نشا میں اللہ اللہ کرتا روا سارے پڑھو مینو چڑھ جے فقر دا نشا میں اللہ اللہ کرتا روا مینو چڑھ جے فقر دا نشا میں اللہ اللہ کرتا روا مینو لگے کسے ولی ولیوا آخر آمین من لگے کسی ولی دلوا میں اللہ اللہ کرتا روا من لگے کسی ولی دلوا میں اللہ اللہ کرتا روا من چڑھ جے فقر دا نشا اللہ اللہ کرتا روا میرا دل کسی غیر دا پابند نہیں میرا دل کسی غیر دا پابند نہیں مینوں دنیا دا پسند نہیں جس کے سمجھ لگے سیا آخر سبحان اللہ میرا دل کسی غیر دا پابند نہیں میرا دل کسی غیر دا پابند نہیں مینوں دنیا دا ذکر پسند مینوں دنیا دا ذکر پسند نہیں او بس ایہو میرا دل کردا بس ایہو میرا دل کردا میں اللہ اللہ کرتا روا میں اللہ اللہ کرتا روا میں اللہ اللہ کرتا روا او بس ایہو میرا دل کردا بس ایہو میرا دل کردا میں اللہ اللہ کرتا روا میں اللہ اللہ کرتا روا میں چڑھ جے فقر دا نشا میں چڑھ جے فقر دا نشا میں اللہ اللہ کرتا روا اور بیٹھے فقر دی نین کنارے آخر سبحان اللہ بیٹھے فقر دی نین کنارے تے کسے اللہ دے فقیر دی دوار دے کسے اللہ دے فقیر دی دوار دے آوے زندگی دا سچا مزہ
اب زندگی دا سجنا مزار میں اللہ اللہ کردا رہا اب زندگی دا سجنا مزار میں اللہ اللہ کردا رہا اب زندگی دا سجنا مزار میں اللہ اللہ کردا رہا او گم ہو جاواں مولا تیرے پیار وچ جی آخر سبحان اللہ گم ہو جاواں مولا تیرے پیار وچ تم پہ جاوے میرے سنسار وچ تم پہ جاوے میرے سنسار وچ جدوں تک نہیں ساواں وچ جدوں تک نہیں ساواں وچ میں اللہ اللہ کردا رہاں جدوں تک نہیں ساواں وچ میں اللہ اللہ کردا رہاں جدوں تک نہیں ساواں وچ میں اللہ اللہ کردا رہاں مینوں لگے کسے ولی دعا لگے کسے ولی دعا میں اللہ اللہ کردا رہاں مینوں جڑ پکڑدا نشا میں اللہ اللہ کردا رہاں مینوں لگے کسے ولی دعا میں اللہ اللہ کردا رہاں سبحان اللہ یا رسول اللہ میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں مدنی بنا میرا ٹھنڈ بھی نہیں مینوں مدنی بنا میرا ٹھنڈ بھی نہیں میرا عشق بھی روح میں مر گانے میرا عشق بھی روح میں مر گانے جامی بن کے چور بھی نہیں میری جامی بن کے چور بھی نہیں میرا عشق بھی روح میں مر گانے میری جامی بن کے چور بھی نہیں میری جامی بن کے چور بھی نہیں میں قسم خدا دی کھانا میں نمبر بچے کوئی غور بھی نہیں میرا تو سب کچھ سارے اچھی باری میں آپ سو میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ 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 میرا 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 نبی ہے سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی صحابی نبی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی صدیق پکارے میرا نبی صدیق پکارے یا نبی صدیق پکارے یا نبی عمر پکارے یا نبی حیدر پکارے یا نبی عثمان پکارے میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرمایا سب سے اولا ہوگا ہمارا نبی سب سے بالا ہوگا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سے اولیاء سے رسول سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آیا ہمارا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا 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 نبی ہے میرا سیدنا میرے علی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ اللہ یا رسول اللہ اس صورت نور میں جانا تھا اس صورت نور میں جانا تھا کہ جان جہانا کا جانا تھا جان جہانا کا
سر جا جا کے جانے جہانا کا جا جا کے جانے جہانا کا جا جا کے جانے جہانا کا سچ بات تیرا تیری نشانہ جس شان کو شان سب دنیا جس شان کو شان سب دنیا مکھ چل تیرے شان مت چپ چند رام سنو رانی مت چپ چند رام سنو رانی مت چپ چند رام سنو رانی کالی زلفن ہاتھ مسکانی مغمور ہمت پریا مغمور ہمت پریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آونا یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کت میرے علی تیری ثنا گستاخ کی جان جا میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے جو پوچھا چاہنے والے سبحان اللہ اسلامی اونچی آواز سبحان اللہ سرکار کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد اجبار کی آمد اجبار کی آمد میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے جو پوچھا تمہیں والے نے کہاں سے اکبر میں تحقیق جو پوچھا تمہیں والے نے کہاں سے اکبر نے میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی کا بولو میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے 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 سبحان اللہ نظر فضائل سارا علی کا ہے سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے نظارہ علی کا ہے سنے مقدم پڑا ہوا ملاد کی محفل ہے لیکن یہ کمیونٹی فرمائش تھا تو اس میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ سبحان سبحان اللہ دونی ہے سنے مقدم پڑا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے مارا علی کا ہے سارا علی کا ہے ہاں سارا علی کا ہے سارا علی کا ہے جی میں دیکھا ملا والے کچھ نہیں میرے پلے
جے میں دیکھا تیری رحمت بلے 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 کک سواد مشری اندر اسا کھڑا بھی چمک جھیاں اینا ساریاں چیزاں گلاں بدنی دیا یارو مٹھیاں ماشاءاللہ جزاک اللہ على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وإذا بان خاموش نہ رہے انکار آقا کریم علیہ السلام کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبه وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا رحمة للعالمين قدر نبی دا وہ ایک جاننے قدر نبی دا دنیا داری کمینے قدر نبی دا اے جانن والے سو گے وچی مدینہ قدر بلالا اے بلے بل جانے قدر بلالا اے بلے بل جانے صاف دماغ والی قدر بلادا گرجی جانے مردے کھاونے والی قدر پانی دا اے مچھلی جانے یا جانے مروابی او قدر نبی دا او میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی
قدر نبی دا ایک ہی جان نجدی لوگ کمینے قدر نبی دا اے سنی جانن صاف جنا دے سینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول اللہ کے نمدار امام الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم حضرت مجسم شفیع موسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہوار میں کروڑ صلاۃ السلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ابتدائی والسامعین کرام آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برائی شراز صاحب کے گھر پر انعقاد پذیر ہے جس میں سمیت میری جماعت کے مقتدر نامور علماء کرام تشریف لائے ہیں اور مجھے بلایا گیا ہے، حکم دیا گیا تھا حاضری کے لیے، حاضر ہو چکا ہوں اور مجھے جس بات کا حکم انہوں نے فرمایا ہے وہ بھی چند اشعار تو پڑھ دیے ہیں اور پھر علامہ ظہور صاحب نے جو خطاب کے لیے بلا دیا ہے، حالانکہ انہوں نے خطاب کے لیے نہیں بلایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ چند آپ نے جو ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے وہ شعر پڑھنے ہیں اور میرے بعد بھی حضرت علامہ مولانا برادر افضل محمد فاروق چشتی صاحب جو ہے انہوں نے کچھ اپنا بیان کرنا ہے جیسے کہ سید ساقی صاحب نے بیان کیا ہے اور 11:30 بجے انشاءاللہ عزیز کوشش کریں گے اور کہوں گا بھی کہ کامیہ سے اپنے وقت مقررہ پر جو ہے جو دعا کا وقت ہے اسی وقت جو ہے وہ آپ دعا مانگیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ ضحیٰ کے چند الفاظ پہلی آیت مبارکہ والضحیٰ اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ کے روح انور کی قسم آپ کی زلف تنبرین کی قسم رب کائنات آپ کے ہوئے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کی قسم اٹھا رہا ہے۔ وہ سامعین کرام یہ کتنا حسین چہرہ ہوگا، کتنا جمیل چہرہ ہوگا، میرے آقا کریم علیہ السلام اور رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا حسین اور جمیل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول دنیا میں بھیجے ہیں لیکن رب کائنات نے کسی نبی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی۔ جناب آدم علیہ السلام تشریف لائے، جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جناب ادریس علیہ السلام تشریف لائے، جناب نوح علیہ السلام تشریف لائے، جناب ہود علیہ السلام تشریف لائے، جناب موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے، جناب ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، جناب اسماعیل ظہیر اللہ تشریف لائے، جناب عیسیٰ روح اللہ تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے۔ رب کائنات نے کسی نبی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی ہے اور اگر قسم اٹھائی ہے آپ جو میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ کتنا حسین چہرہ ہے، اس چہرے کی رب کائنات قسمیں اٹھا رہا ہے اور اس چہرے کا نقشہ عاشق سلطان باور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے، آپ نے فرمایا رخ محبوب کا خانہ رخ محبوب دا خانہ کعبہ اتنے عاشق سجدہ کر دے دو زلفاں وچ نین مسلسلے دو زلفاں وچ نین مسلسلے کتے چار مذہب ارل دے گھٹ پیاسے بھر دے باہوشاہ
مکے کی جانا جدو حج ہوئے بچی کر دے کتنا حسین چہرہ ہے. اس چہرے کی زیارت جب مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، مائی آمنہ کے پاس جاتی ہے لینے کے لیے آپ کے میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے رخ انور کی زیارت کرتی ہے. دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے. مائی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے، اے حلیمہ کیا بات ہے، اے حلیمہ کیا بات ہے؟ بڑی گہری نظر جو ہے میرے پورے مخلص کے جگر کے چہرے پر جو ہے جما رہی ہو. مائی حلیمہ فرماتی ہے، اے آمنہ یہ تیرا لال، تیرا حسین و جمیل بیٹا کون بیٹا؟ آپ کے میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ابھی آمد دنیا میں ہوئی ہے، چند دنوں کے ہیں. رخ انور کی زیارت جب مائی حلیمہ فرماتی ہے، آمنہ پوچھتی ہے، حلیمہ بتانا کیا دیکھ رہی ہے؟ حلیمہ فرماتی ہے، آمنہ میں نے بتائی ہوں، میں بڑی مشہور دائی ہوں، میں نے بڑے بڑے بچوں کو دودھ پلایا ہے، لیکن تیرے لال جیسا حسین و جمیل بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. مائی آمنہ فرماتی ہے، اے حلیمہ تو مجھ سے پوچھ، تو دیہات کی رہنے والی ہے، مجھ سے پوچھ، میں شہر مکہ کی رہنے والی ہوں. اس مکہ میں ہر ملک کے لوگ آتے ہیں. بے کائنات کی قسم میں نے بھی محمد جیسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا ہے. اب دانو مائیہ جو ہے آپس میں گفتگو کر رہی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے دادا حضرت عبدالمطلب تشریف لے آتے ہیں اور آقا پوچھتے ہیں، اے بیویو، اے مائے، کیا بات کر رہی ہو؟ آمنہ کہتی ہے، آمنہ فرماتی ہے، اے عبدالمطلب. حلیمہ کہتی ہے، میں مکے کی دائی ہوں، میں دائی ہوں، میں نے بڑے بڑے بچوں کو دودھ پلایا ہے، لیکن محمد جیسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا. عبدالمطلب پوچھتے ہیں، اے آمنہ تو بتا رہا تو کتنے کیا تھا؟ آمنہ فرماتی ہے، میں نے یہ کہا ہے، اے حلیمہ تو دیہات کی رہنے والی ہے، تو کیسے دیکھ سکتی تھی کہ مکہ شہر کی رہنے والی ہوں؟ حضرت عبدالمطلب پوچھتے ہیں، عبدالمطلب مکان کر کہتے ہیں، اے حلیمہ تو دیہات کی رہنے والی ہے، آمنہ بے شک شہر مکہ کی رہنے والی ہے. اس مکہ شہر میں بڑے بڑے ملکوں کے لوگ آتے ہیں، مجھ سے پوچھو، میں مکہ کا سردار ہوں، مکہ کا بہت بڑا تاجر ہوں، میں نے بڑے بڑے ملکوں کی سیر کی ہے. بے کائنات کی قسم محمد جیسا حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، جبریل تو بتانا. انہوں نے جناب آدم کو دیکھا، آدم کے زمانے کو دیکھا، نوح علیہ السلام کو دیکھا، کہ امت کو دیکھا، لوط علیہ السلام کو دیکھا، کہ امت کو دیکھا، شیس علیہ السلام کو دیکھا، کہ امت کو دیکھا، لوط علیہ السلام کو دیکھا، کہ امت کو دیکھا، ادریس علیہ السلام کو دیکھا، کہ امت کو دیکھا، یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، ان کی امت کو دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا. اے جبریل تو بتانا 1,24,000 نبی رسولوں کی بات تشریف لے کر جاتا رہا، تو بتانا کیا تو نے محمد جیسا کوئی حسین و جمیل دیکھا ہے؟ فرشتوں کا سردار جبریل امین جو ہے پکار اٹھتا ہے. کیا پکار کر کہتا ہے؟ کہتا کلمت مشارق الارض و مغاربها. بے کائنات مجھے تیری عزت کی قسم، میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، 1,24,000 نبیوں رسولوں کو دیکھا ہے، لیکن محمد جیسا حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. قدرت پکار کر کہتی ہے، قدرت پکار کر کہتی ہے، اے جبریل تجھے کس نے مسلم بنا دیا ہے؟ تو اپنا فیصلہ سنانے کے لیے بیٹھ جائے، مجھ سے پوچھو نا. رب کائنات نے فرمایا مجھ سے پوچھو نا. اس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، یا یقین کی قسم، زیتون کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی قسم، میں نے اپنے محبوب جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں فرمایا. یہی وجہ ہے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہی وجہ ہے
جب میرے آقا کریم علیہ السلام معراج کی رات جاتے ہیں، راستے میں حسینوں کے بادشاہ، حسن کے بادشاہ جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جب آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کے ابتہا کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، ایمان کر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا، اے نبوت کے بھائی یوسف بتانا کیا دیکھ رہا ہے؟ بڑی گہری نظروں کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، یا رسول اللہ اپنے حسن پر ناز ہوتا ہی کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو جو دیکھا یہ نہیں تھا، لیکن جب اب آپ کو دیکھ لیا ہے تو بے شک مجھے کہنے پڑا کہ بے شک حسن میں پر نہیں ہو قیمت زیادہ میری، آقا تیری زلفاں وانگو۔ اسی زلف کا تذکرہ تاجدار گولڑا حضرت پیر میرے شاہ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، کوئی زلفاں چلے ہو چلے، کوئی زلفاں چلے ہو چلے، سارا جگی بہت سارا، میرے مدنی دور تھلے ہو تھلے، یہ سارا جگی بہت سارا، میرے مدنی دور تھلے ہو تھلے، کوئی درجن ڈبیاں دا، کوئی درجن ڈبیاں دا، عرشاں کے تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا، ارے عرشاں کے تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا۔ آخر میں اس شعر کی مجھے جو ہے فرمائش کی تھی، وہ شعر جو ہے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھ کے میں جو ہے اپنی گفتگو کو ختم کر جاتا ہوں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بے قدراں ایک کچھ قدیر نہ کی، کچھ قدیر نہ کیتی، اسا کیتی خوب تسلی، بک بک اکھیاں روشن اتھرو، اے بک بک اکھیاں روشن اتھرو، ویکھ حویلی کلی۔ کون سی حویلی؟ مجاہد خطرہ دور مولانا غفور چشتی رحمت اللہ علیہ، اگر آپ کا نام نہ دور محفل مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یہی وہ گھر ہے، یہی وہ گلیاں ہیں جن گلیوں سے جو ہے حضرت علامہ مولانا محمد محفوظ چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر بہاریں زندگی کی بہاریں گزاری ہیں۔ آج ہی پھر یہ کہنا پڑا ہے کہ بک بک کی اکھیاں روشن اتھرو، ایک حویلی کلی ہو کچھ نصیری، تو ساجت کیتا قربان ہو کہ پھر سے
آپ نے فرمایا آپ شہزاد کے لیے تھا، لیکن یہ شعر جو ہے کسی بھی جگہ دنیا سے چلا گیا ہے، اور سے چلے جانے کے بعد گلیاں محلے شہر حیران ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم پڑھ چکتے ہیں کوچ نصیری تو ساجد کی کا، اگر میں یہاں پر یہ بات کہوں کہ کوچ مولانا محفوظی تو ساجد کی کا جانی تھر تھلی ہو ماشاءاللہ جزاک اللہ آمد مصطفیٰ علماء اہل سنت من سب نبيا من سب نبيا تاجدار ختم نبوت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله معزز سامعین کرام، آج ہم سب محترم شہراز بھائی کی دعوت پر پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منعقدہ محفل پاک میں ان کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں تمام علماء کرام سے معذرت کرتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں مجھے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ بہرحال علماء کرام کا لکھا ہوا بیان میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بہت ہی پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا شبیر صاحب نے سارے جو کونے تھے وہ پورے کر دیے۔ سیف الملوک بھی پڑھا، حضرت سلطان بہو کا کلام بھی پڑھا، بیان بھی کیا۔ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس دن قبلہ مولانا محفوظ صاحب کی وفات ہوئی، اس دن جو آپ نے کلام پڑھا، شہراز بھائی اسی پہ عاشق ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو کلام کے لیے مدعو کیا۔ آپ کا انہوں نے بیان نہیں سنا تھا، آج بیان بھی سن لیا ہے، آئندہ انشاءاللہ آپ کو بیان کے لیے بھی عرض کریں گے۔ اور ایسا بیان اگر ہم بچے پڑھتے رہے سر کے ساتھ، یہ ایسا انداز میں نے آپ کا آج میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت نصیب فرمائے، اور نسبتوں والے جو لوگ ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کے بیان سے، ان کی گفتگو سے کچھ نہ کچھ بلکہ بہت زیادہ ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ جو دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ چونکہ شہراز بھائی جمعہ مبارک میرے ساتھ پڑھتے ہیں، انہوں نے مجھے اس لحاظ سے حکم کیا۔ اب وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، میں نے ان سے اجازت لی، انہوں نے کہا کہ ابھی غالباً کھانا وغیرہ نہیں آیا تو آپ کچھ نہ کچھ ضرور عرض کریں۔ انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے کا موضوع میں نے چوز کیا تھا، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس جمعہ مبارک کو جو میں نے بیان کیا مختصراً اسی کے چند کلمے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا
پھر جگہ دی، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زمانے بھر میں یکتا اور بے مثال ہے۔ ایک ایک جملے پہ علماء کرام نے کئی گھنٹے گفتگو کی، کئی کتابیں لکھ دی، لیکن ہماری سمجھ میں، سنانے میں، سمجھنے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس لیے ہم ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوبارہ سن لیجئے، میں بہت ہی دھیمے انداز میں عرض کروں گا تاکہ ایک ایک جملہ آپ کے ذہن میں آ جائے، ایک ایک جملہ ہمارے عقیدے کی جو ہے وہ ترجمانی کر رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمانے بھر میں یکتا اور بے مثال ہے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے یکتا ہے، کیسے بے مثال ہے، چند روایتیں سنیے۔ سلطان المفسرین عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام پایا معجزہ، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک اس کا بالکل سایہ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی چراغ کے سامنے تشریف لاتے تو آپ کا نور مبارک چراغ کی روشنی پہ غالب آ جاتا، اور جب سورج کے سامنے تشریف لاتے تو نور مصطفیٰ کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی۔ ابھی کوئی بھی کھڑا ہو جائے نا جو کہتا ہے کہ نبی میری مثل ہے، ابھی سورج کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ہمارے پیارے آقا کی شان کہ سورج کے سامنے تشریف لے جاتے ہیں، سورج کی روشنی کم پڑ جاتی، میرے آقا کے روز انور کی روشنی اس میں غالب آ جاتی۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے سنیے، مسلمانوں کی پیاری امینہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لمبے قد والے آدمیوں کے درمیان چلتے تو آپ ان سے اونچے دکھائی دیتے تھے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ان لمبے قد والوں سے جدا ہوتے تو آپ کا قد مبارک درمیانہ ہو جاتا۔ یہ ویسے ہی بات آ گئی ہے کہ جب دراز قد والوں میں میرے آقا چلتے تو ان سے بھی دراز نظر آتے، اور جب ان سے الگ ہوتے تو اپنے درمیانہ قد پر نظر آتے۔ یہ کوئی ایسی ہی بات ہے، یہ کوئی ایسے ہی لطیفہ ہے نعوذ باللہ، یا کوئی ایسے کسی کی کہاوت نہیں، ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہی تھی۔ آگے سنیے، اے عاشقان رسول، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ایسے ہیں، ایسے بے مثال ہیں، ایسے باکمال ہیں، صدیاں گزر گئی، آج بھی الحمدللہ دنیا میں ہزاروں عاشقان رسول کے پاس پیارے آقا کے بال مبارک، پیارے آقا کے منہ مبارک موجود ہیں۔ آج بھی منہ مبارک کی برکت سے شفا ملتی ہے، ہاں آج بھی پیارے آقا کے بال مبارک سے شفا ملتی ہے، منہ مبارک کی برکت سے جی آج بھی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ سرکار عالم اللہ مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی بات کیا کیجئے، تو یہ سنیے، یہ وہ مبارک ہاتھ ہیں، ان کی برکت سے شفا ملتی ہے۔ ہاتھ مبارک جس چیز کو چھو جائے اسے زندگی بخش دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسیب زدہ پر ہاتھ مبارک پھیرا، اسے شفا مل گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاکیزہ ہاتھ سے آنکھ کا ڈھیلا واپس اس مقام پر رکھا تو پیارے آقا کے ہاتھ مبارک سے ان کی آنکھ کو شفا نصیب ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک پھیرا تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ درست ہو گئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، پیارے
یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں عقل کر دو، یہی تو معجزہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، یہ تو ایک معجزہ ہے۔ پیارے آقا کا جسم مبارک ہماری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ پیارے آقا علیہ السلام کی روحی قدس ہماری سمجھ میں کیسے آئے گی؟ پیارے آقا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معراج کے لیے جانا، مہمان بن کے جانا تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اگر ہم ایسے سمجھ والے ہوتے تو آج یہ گستاخ ہوتے نہ بھوک رہے ہوتے۔ ان کی سمجھ نہیں ہے، ان کی سمجھ نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑی سمجھ والے بھی کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے جب پیارے آقا کی بات آئے تو سنبھل کے نہیں، بلکہ بہت سنبھل کے نہیں، ایک جملے کو علماء کرام کی خدمت میں پیش کر کے پھر بولنا چاہیے۔ کیا ہمارا دین، ہمارا مذہب کوئی لاوارث ہے جو جیسے بھی بچے ابھی خبیث رسول جو بکواسات کیے وہ عالم کہلانے کے قابل ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، سب علماء کرام مذمت کر رہے ہیں۔ اس کمینے نے کیا سمجھا کہ یہ وارث کے لاوارث چیز ہے؟ نہیں، ہم انشاءاللہ پیارے آقا کی شان میں، آپ کی عظمت میں، آپ کی ہر عذاب میں جان قربان کرنے والے موجود ہیں انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے انشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں زبان مبارک سے بس بات نکلنے کی دیر ہوتی تھی، جو فرماتے وہی ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے، آپ اسے یاد کر لیں، یا رسول اللہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ علی سے سردی گرمی دور فرما۔ یہ دعا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی شان تک جیسے بھائی شبیر صاحب نے کہا کہ ان کی شان یا تو اللہ جانتا ہے یا صحابی جانتا ہے، ہم کیا جان سکتے ہیں؟ اب دعا کر دی کہ یا اللہ علی سے سردی گرمی دور کر دے۔ اس دعا کے بعد مولا علی کی حالت ہو گئی کہ نہ آپ کو کبھی سردی لگ رہی تھی نہ گرمی لگ رہی تھی، آپ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے اور سردیوں میں باریک کپڑے پہنتے تھے۔ کیا یہ شان پیارے آقا کی دعا کی کسی اور مائے کے نام کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کی صورت تیری، بلکہ یہ تو سراپا معجزہ نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے مقدس اعضاء کے معجزات ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی جسم کی معجزات ہیں۔ آخری چیز، اب پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے نام کی شان سنیے۔ اگر صرف نبی علیہ السلام کے نام پاک کی بات کی جائے تو نام مقدس محمد کی ایسی برکات ہیں، واہ سبحان اللہ۔ سنیے، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک ہی لائن میں عرض کرتا ہوں، بنی اسرائیل کے 100 سالہ گناہگار نے نام پاک کی تعظیم کی، اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا، رب کائنات کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر کے بخشش سے نواز دیا۔ ایک نام محمد کی تعظیم، 100 سالہ گناہ معاف ہو گئے۔ یار ہم کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، اس سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ نام محمد، نام محمد، نام محمد، نام محمد۔ اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ روایات کے مطابق
جس گھر میں محمد نام والا ہو، جس گھر میں محمد نام والا ہو اس گھر میں برکت رہتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے پیارے آقا نے فرمایا جو میری محبت میں میرے نام کی برکت لینے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے۔ یہ کتنی پیارے آقا علیہ السلام کی نام مبارک کی شان ہے۔ مجھے حکم بھی مل گیا ہے کہ اختتام کریں، میں صرف 2-3 شعر میاں صاحب کے کہ جو 2-3 مجھے یاد ہے، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں۔ ہم نے سبق سنانا ہے، اس لیے وہ نکال کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آج کے دور میں ایک چیز ہے کہ ہر ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اچھائی کیا ہے، اسے نہیں پتا کہ نیکی کیا ہے، بس اس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھا ہے، صحابہ کرام پر اس کا عقیدہ بھی ہے، لیکن پھر وہ دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کی غیبتیں جاری رہتی ہیں۔ سنیے میاں صاحب نے کیا کہا، پورا درس اس میں ہے۔ دانشمندو سنو تمہاری عرض فقیر کرنا تک تک نہ کر دے چنگے لوگ بدائی نکتہ چینی فتنہ دوزی پلیاں دا تمنائی نکتہ چینی فتنہ دوزی پلیاں دا یار زندہ صحبت باقی آخری جملہ بیانات بہت خوبصورت، تلاوت قرآن بہت خوبصورت، نعت خوانی بہت خوبصورت، علماء کرام کی تشریف آوری بہت خوبصورت، عوام کی آمد بہت خوبصورت، ہر چیز خوبصورت ہے، لیکن یہ کب محفل جب شروع ہوئی میں ایک چیز کرتا ہوں، میں شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں محفل سے پہلے جس جذبے نے یہ ساری سجاوٹ، سبحان اللہ، یہ ایسے سجاوٹ نہیں ہو گئی۔ شراز بھائی بڑے محبت والے ہیں، جب انہوں نے سجاوٹ کی تو انہوں نے فوراً مجھے لنک بھیجا، یہ دکھا دیا
उस जज्बे का सलाम जिस जज्बे ने ये सब कुछ किया। और फिर मैं फजाने नजर फजाने करम नूर मोहम्मद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके ज़ेरे साये के साथ है। अल्लाह ताला हर जज्बे का अल्लाह हर एक को नेमत बदल नसीब फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। आसियो थामलो दामने मुस्तफा। आसियो थामलो दामने मुस्तफा। पढ़ो रब की रहमत सलाम शमाए बस में या इलाही सजदाए आले रसूल ये सलाम आज ज़ादा हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا نعبد ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد عبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين یا اللہ عز و جل ہم عاجز ہم گنہگار بندے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے خالی جھولیاں پھیلائے حاضر ہیں یا اللہ ہم تمام کی خالی جھولیوں کو رحمت کے پھولوں سے بھر دے یا اللہ عز و جل اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منعقدہ محفل پاک میں اپنی جھولیاں پھیلائے حاضر ہیں یا اللہ پیارے آقا علیہ السلام کے سبز امت پر قبر انور پر جو رحمت و برکت کا نزول ہو رہا ہے اس میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرما یا اللہ آج کی عظیم الشان محفل اس میں تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی بیانات ہوئے کلام پڑھا گیا قرآن پاک یا اللہ جو تمام احترام کیا گیا ہے خاص تیری رضا کے لیے تیری مقدس عظیم بارگاہ میں سارے معاملات کو محترم بھائی شیراز کی طرف سے سارے خاندان والوں کی طرف سے پیش کرتے ہیں قبول فرما سب سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں نہایت ادب کے ساتھ پیش کرتے ہیں قبول فرما اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام صحابہ کرام تمام صحابیات آقا علیہ السلام کے والدین کریمین اہل بیت کرام ازواج مطہرات شہداء کربلا خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت نور الدین محمد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت بابا پیر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول فرما آستانہ عالیہ فیض پور شریف ان بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ یہ تمام عظیم ہستیاں جن کا میں نے ذکر خیر کیا ان کے صدقہ وسیلہ سے بالخصوص پیارے آقا علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ سے خاص اپنے فضل کے ذریعے سے ساری محفل میلاد کا ثواب بھائی کا ثواب اہتمام کا ثواب اچھے جذبے اور نیت کا ثواب محترم حاجی محمد لطیف صاحب کے والدین مرحومین کے ارواح کو بچاتے ہیں قبول فرما اس کے بعد بھائی شراج صاحب کے دادا دادی چچا چاچی تایا تائی ان کی ارواح کو بچاتے ہیں قبول فرما اس کے بعد بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی روح کو
کو چاہتے ہیں قبول منظور فرما، دیگر جتنے بھی ان کے اور اس تمام گھر والوں کے افراد جو خاندان والے افراد دنیا سے چلے گئے ان تمام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، روح کو چاہتے ہیں قبول منظور فرما، تمام کی بخش فرما کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، قرآن پاک کے نور سے محفل میلاد کی ضیاء سے اس کی روشنی سے ان کی قبروں کو بقعہ نور بنا، تا حد نگاہ وسیع عریض فرما، یا مولا پاک جنت میں اعلیٰ مقام جنت الفردوس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑوس نصیب فرما، یا اللہ عز و جل یہ ساری دعائیں ہم تمام کے حق میں قبول منظور فرما، جتنی بھی حاضرین ہیں تمام کے حق میں قبول منظور فرما، میلاد کے صدقہ سے یا اللہ سارے مسلمانوں کو سچا پختہ نمازی، عاشق رسول، عاشق قرآن، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت بنا، عقیدہ ختم نبوت پہ استقام نصیب فرما، یا اللہ عز و جل جو جس طرح بھی کوئی بقباسات گستاخی کرتے ہیں یا اللہ انہیں کیفر کردار کا پہنچا، یا مولا پاک عالم اسلام کی خیر فرما، مقبوضہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ اہل خانہ نے، گھر والوں نے، بھائی شراح صاحب نے، ان کے دوست احباب نے اپنی حیثیت کے مطابق یہ سارا سلسلہ کیا تو اپنی شان کے مطابق جزا خیر نصیب فرما، یا اللہ ہم تمام کی بہت بڑی خوش قسمتی کہ ہماری اس مجلس میں علماء کرام کا جمع غفیر تشریف لایا، علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ مستقل معمار ہیں اور مستقبل کے معمار طلباء بھی موجود ہیں، یا اللہ یہ اندھیرے میں ہمارے لیے روشنیاں ہیں، علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، یا اللہ مشکل وقت میں ہماری رہنمائی کرنے والے، ہماری ڈھارس بنانے والے، ہمیں دین سکھانے والے، ہر آزمائش میں ہمارے سروں کے دستے شفقت رکھنے والے علماء کرام موجود ہیں، یا اللہ ان کے صدقہ سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جل ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے عمل کرنے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، بڑیاں مہراں والے آسائیاں رب غریب نوازا، اپنے رحم کرم تھی کھولی رحمت کا دروازہ، رحمت دا می پا خدایا باغ ستا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا پردے میوے بھریا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا، یہ شعر علامہ محفوظ صاحب اکثر پڑھے کرتے تھے، یا اللہ اس دعا کے ذریعے ان کی حتمی بخشش مغفرت آمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ ماشاءاللہ جل پاک قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ ناظرین اس ٹائم تک سے روٹی کھانے والے بھی کہ ماشاءاللہ کسی تعداد میں بندے کی پڑے بیٹھے بھی ادھر ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ناظرین تک سکنے ہیں ادھر ہی کھانا کھانے بندے بیٹھے ہیں، دوسری سائڈ بیٹھے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اگر کوئی معلوم ویڈیو تو صحیح کوئی یا بولنے میں جو غلطی میں معذرت کرنا، اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ ناظرین ادھر بھی کھانا ہی گیا ہے۔